السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیارا رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. اب وقت ہوا ہے پیارا مہمان سیگمنٹ کا، جس میں ہمارے پاکستان کے مشہور سیلیبریٹیز، وہ مشہور شخصیات جن کو آپ ٹی وی پر بے انتہا دیکھتے ہیں اور بے انتہا پسند کرتے ہیں، انہی میں سے آج ہماری جو مہمان ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو آپ نے نیوز کے ٹائم پر بھی دیکھا ہوگا. بہترین نیوز کاسٹر بھی ہیں اور اب کافی عرصے سے ڈراموں کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور مختلف ڈراموں میں آپ ان کو گاہے بگاہے دیکھتے بھی رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں، مختلف پوڈ کاسٹ میں آپ نے ان کو دیکھا. بہت اچھا بولتی ہیں، بہت اچھی ایکٹریس بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں محترمہ صبا فیصل. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک جی. تھینک یو. کیا خبریں ہیں؟ خبریں تو آپ کے پاس ہوتی ہیں، اس سیٹ پر بہت خبریں ہوتی ہیں. نہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ. آپ کا جو ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ، آپ ایک اچھی نیوز کاسٹر بھی رہ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ایکٹنگ کی دنیا میں بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے اچھے کردار نبھائے ہیں. آپ ذاتی زندگی میں جو کردار نبھا رہی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، وہ کیسا ہے؟ دیکھیں جی، ذاتی زندگی یعنی کا جو اس مصروفیات میں رہتے ہوئے ظاہر ایک ہاؤس وائف کا ہونا اور ایک جو ورکنگ وومن، اس لحاظ سے میں پوچھ رہا ہوں تو کیسے زندگی گزر رہی؟ ذاتی زندگی اگر میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو آپ پروفیشنل لائف میں بالکل فیل ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس کے پیچھے آف کورس میری اپنی فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، میرے ہسبینڈ کا ہاتھ ہے، جی جی، میرے بچوں کا، اور میرے جو بہن بھائی ہیں ان کا، سب کا، کہ جو ہمیشہ مجھے انکریج کرتے ہیں اور ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے میرے کام کے حوالے سے. اور بہت اچھی گزر رہی ہے. میں اپنی جو میری ڈیوٹیز ہیں فیملیز ٹورڈز مائی فیملی، وہ میں بالکل بھی اگنور نہیں کرتی. صحیح. میں رہتی کراچی میں ہوں، کام کراچی میں ہے، فیملی میری لاہور میں ہے. اچھا. اور میں 2 دن کا بھی آف آتا ہے تو میں لاہور چلی جاتی ہوں، اور 2 دن میں گھر والوں سے کم ملتی ہوں. گروسری کرتی ہوں، گھر کی کبرڈز دیکھتی ہوں، گھر کے فریج اور فریزر دیکھتی ہوں، اور پھر میں اپنے کام پر آ جاتی ہوں. نیوز کاسٹنگ جو آپ شروع میں آپ ابتدا میں کیا کرتی تھی، تو اس کو کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ یا بھی ایکچولی وہ نیوز کاسٹنگ میں نے سٹارٹ کی تھی جب میری شادی ہوئی تھی. تب میں اناؤنسر تھی. اس کے بعد اناؤنسمنٹ میں بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا تھا، ڈیوٹی آرز بہت ہوتے تھے، تو میں چھوڑنا چاہ رہی تھی. لیکن ہمارے جو رفیق گورایا صاحب ایس این ای تھے، سینئر نیوز رپورٹر، وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم چھوڑو نہیں، تم خبریں پڑھنا شروع کر دو. میں کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لائیو آنا. کہتے ابھی بھی لائیو کر رہی ہیں آپ؟ تو بہرحال ان کے کہنے پر میں نے جب سٹارٹ کیا تو بہت جلد میں نیشنل نیٹ ورک پر بھی میں نے خبر نامہ پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس میں ٹائم بہت تھوڑا ہوتا تھا. 6:30-7 بجے جاتی تھی اور خبر نامے کے بعد آ جاتی تھی، تو میں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے سکتی تھی. تو اس طرح سے میری فیملی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی، میرا وہ شوق، وہ میرا کام بھی چلتا رہا. پھر ہر کام میں کچھ عرصے بعد ایک اکتاہٹ سی آ جاتی ہے، یا لگتا ہے کہ آپ سیم کر رہے ہیں، اس میں اب گروتھ رک گئی ہے، کچھ ایسا فیل ہوتا ہے. تو مجھے بھی ایسا فیل ہوا، تو میں چاہ رہی تھی کچھ نیا کروں. اور مجھے ڈراموں کی آفر بھی ہو رہی تھی کہ آپ کیا خبریں پڑھ رہی ہیں، اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں، آپ اس فیلڈ میں آئیں. تو تب بہت فیملیز کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا شوبز میں، ڈرامہ انڈسٹری کو. تو میں یہ سوچتی تھی اچھا یہ مجھے کہہ تو رہے ہیں، یہ تو اچھے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. لیکن پھر مجھے آنا تھا، میں آ گئی، اور جب اس فیلڈ میں آئی تو مجھے اب 22 سال ہو گئے ایکٹنگ کرتے ہوئے. تو اس کے بعد کسک نہیں رہی باقی کہ میں کچھ اور کروں، کیونکہ اسی میں اتنے کیریکٹر نبھائے، اتنا سب کچھ کیا، اتنے لوگوں سے ملا اور بہترین نبھائے. اس کے علاوہ میں اب جو ہمارا معاشرہ ہے، یعنی آپ ایکٹنگ کی فیلڈ میں ہیں، بہت سی ورکنگ وومن ہیں جو آفس میں جاب کرتی ہیں، کچھ ہماری ایک طبقہ ہے جو فیکٹریز میں جاب کرتی ہیں، خواتین جو صبح جاتی ہیں اور گاڑی ان کو لینے آتی ہے پھر چھوڑنے جاتی ہے. ایک بڑا طبقہ ہے. تو ظاہر ہے جو لوگ ویسے تو ہر انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو کچھ کام کرنا نہ پڑے، آرام سے ہی مل جائے، لیکن ظاہر ہے رزق حلال کمانے کے لیے انسان کو محنت تو کرنی پڑتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں
یہ جو معاشرہ ہمارا ہے یعنی جو مکس معاشرہ ہے جس میں کچھ لوگ دین کی بات بھی کرتے ہیں کچھ وہ باتیں بھی کرتے ہیں جو دین میں نہیں ہیں لیکن اس کو ایک معاشرہ کنسیڈر کر لیتے ہیں، وہ معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جناب عورت کام نہ کرے، جو عورت کام کرتی ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک اچھے معاشرے کا تصور دیا ہے، عورت کے اس کے رائٹس دیے ہیں، اس کی باؤنڈریز بتائیں کہ تمہاری یہ باؤنڈریز ہیں اور یہ تمہارے رائٹس ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہن کا حق مار لیتے ہیں جائیداد میں سے، بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ کام کرنا چاہے، اگر وہ اسلام کی باؤنڈریز میں ہے جو عورت کی ایک باؤنڈری ہے جس کا اس نے خیال رکھنا ہے، اگر وہ رہتے ہوئے کام کر رہی ہے تو اسلام نے اس بات کی اجازت دی، جس کی سب سے بڑی مثال جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ملکہ عرب، اور بالکل ایک بڑا وسیع کاروبار ان کا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیتے کہ یہ کام آپ نہ کریں، عورتوں کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس معاشرے میں جس طرح سے لوگ عورت کو کام کرنے سے منع کرتے ہیں یا کام کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے؟ دیکھیں ہمارے اسلام میں یہ ہے ہجرت اور تجارت، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو ایک جگہ سوٹ نہیں کر رہی، کام نہیں آپ کو، آپ کی روزگار میں اس طرح سے تنگی رہ رہی ہے تو آپ ہجرت کریں، آپ دوسری بالکل جگہ پر جائیں۔ اور اسی طرح تجارت، اور اسلام میں تو بہت ساری مثالیں ہیں جی کہ انہوں نے اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے تجارت کی۔ جو جس بی بی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے بڑی ہستی اور کون ہوگی، اور کس ہستی نے انہیں اجازت دی؟ تو آپ اپنی اگر باؤنڈریز میں رہتے ہوئے آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ اگر میں حق ادا کر رہی ہوں تو میرے کچھ فرائض بھی ہیں، انہیں بھی پورا کرنا ہے، تو میرے خیال میں آج کا معاشرہ بھی بہت ترقی کرے اگر ہماری اس طرح کی مثبت سوچ ہو تو۔ اچھا، ظاہر ہے آپ کی جب شروع میں جب شادی ہوئی اور یعنی جب بچے چھوٹے تھے اس وقت تو ظاہر ایک مشکل ہوتا ہے، آپ ظاہر ہے ورکنگ وومن بھی تھیں اور اس کے علاوہ جب شادی ہو گئی تو شوہر کی ذمہ داری الگ، بچوں کی ذمہ داری الگ۔ اب ماشاءاللہ بچے آپ کے بڑے ہو گئے تو اب زیادہ آسانی کچھ ہو گئی ہے زندگی میں؟ دیکھیں جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میں اپنی امی سے کہا کرتی تھی جب میرے بچے چھوٹے تھے کہ اماں میری نیند پوری نہیں ہوتی، یہ کب بڑے ہوں گے، کب میں نیند بھر کے سوؤں گی، تو میری امی کہا کرتی تھی بیٹا یہ ٹائم تمہارے لیے بہت آسانی کا ٹائم ہے، جیسے جیسے بچے بڑے ہوں گے نا ان کے پرابلمس بھی بڑے ہوں گے، تو یہ ابھی اس ٹائم کو انجوائے کرو، چھوٹے بچوں کے ساتھ انجوائے۔ تو میں کہتی تھی کیا بات کر رہی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، میں کہیں جاؤں مجھے بچہ اٹھانا پڑتا ہے تو کیا بات کر، لیکن آج میں سوچتی ہوں بالکل صحیح کہتی ہیں، بچوں کی ذمہ داری سے جب آپ ماں بن جاتے ہیں یا باپ بن جاتے ہیں اور ایک ذمہ دار ماں باپ بنتے ہیں تو بچوں کی ذمہ داری سے مرتے دم تک آپ کا چھٹکارا نہیں ہے، الحمدللہ، الحمد کیونکہ بچوں کے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں، اب وہ اور گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں تو جب تک گھر نہیں لوٹیں گے، جیسے منور رانا صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا قرض ہے جی جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ واہ واہ، اور ماؤں کے میں کہتی ہوں جن کی مائیں سلامت ہیں نا انہیں تو کوئی ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ابھی میں جب میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو جب بڑے بیٹے کی بھی شادی ہوئی اس سے میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو بیٹا آپ کی اب ایک نہیں دو دو مائیں ہیں، دو ہاتھ اٹھیں گے آپ کی سہولت کے لیے اور آپ کے لیے دعا مانگنے کے لیے اب دو ہاتھ اٹھیں گے، کیونکہ جب آپ شادی کرتے ہیں، جب آپ کی فیملی ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو آپ کی دعاؤں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا۔ تو اسی طرح میں اپنے چھوٹے بیٹے سے بھی کہتی ہوں کہ بھائی ابھی آپ کی دعاؤں میں میں ایک ماں ہوں، ایک آپ کی بیگم کی ماں ہے، وہ آپ کے لیے اتنی دعائیں کریں گی جیسے میں کرتی ہوں۔ تو جیسے بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں نا ان کو دعاؤں کی اور دوا کی تو ضرورت ہوتی ہے، دعاؤں کی بہت دعاؤں ضرورت کی بہت رہتی ہے۔ ضرورت ہے۔ جی ایک کال آپ کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی جی پلیز۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ بڑی بہترین بات آپ نے کہی کہ دعا جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے، اور دعا ایسی چیز ہے کہ جو تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس مریض کو جو لا علاج ہو جاتا ہے اس کو اس بستر سے، مرض کے بستر سے اٹھا کر شفا یاب کر دیتی ہے۔ لیکن آپ ماشاءاللہ ہم نے بہت سارے پوڈ کاسٹ میں آپ کی باتیں بھی سنی، ظاہر ہے جب آپ کسی کریکٹر کو نبھا رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ اسی کریکٹر کے اورا میں بات کرتی ہیں، لیکن انسان سے جب ہم لائیو ملتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے۔ جی جی تو ماشاءاللہ آپ ایک اچھی ماں بھی
ہیں, آپ اچھی زوجہ بھی ہیں. اب باقی اپنے جو کولیگز ہیں, اب یہ ظاہر ہے جب آپ جاتی ہوں گی, ابھی رمضان میں بھی ظاہر ہے آپ کا کام تو چل ہی رہا ہوگا, رمضان میں کیسے مینیج کرتی ہوں گی آپ؟ بہت مزہ آتا ہے مجھے تو رمضان کی یہ محفلیں, رمضان ٹرانسمیشن. میں تو خود بھی کال کر دیتی ہوں کہ بھائی اچھا, مجھے آنا ہے رمضان ٹرانسمیشن میں, کیونکہ ایک عجیب سا سحر طاری ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس مہینے کی جو برکتیں اور رونقیں نظر آتی ہیں, تو ہماری ٹرانسمیشن آپ دیکھتی ہیں؟ بہت, بالکل دیکھیے. میں اس میں آنا تھا جی جی. کل, بلکہ میں شگفتہ اعجاز کا ہی شو دیکھ رہی تھی, اچھا اچھا. اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ میں نے آپ کے شو میں آنا تھا, تو میں نے آپ کا پروگرام دیکھا بھی کہ اچھا, اس کا فارمیٹ کیا ہے. ماشاء تو میرے خیال میں ذی شعور انسان جو ہے وہ کہیں بھی جائے گا تو اسے وہاں کے آداب دیکھنے کے لیے بالکل. اس سے پہلے انفارمیشن بہت ہونا اچھا. بہت ضروری ہے. تو میں نے بہت. دیکھا, آپ کا پروگرام دیکھا, مجھے بہت اچھا لگا. اور آپ بہت اس مہینے کے تقدس کو بھی برقرار رکھتے ہیں. آپ نے پروفیشنل لائف کے بارے میں بھی آپ نے سوال کیے, لیکن ہر کوئی سوال آپ کا ریلیٹ کرتا تھا آ کر رمضان کے بابرکت مہینے میں. جی. اور یہ اچھا, یہ ایک مہینے کی بات نہیں ہوتی, بالکل. ہمیں سارا سال اس طرح سے ہی سوچنا چاہیے, کیونکہ سوشل میڈیا میں تو بڑی باتیں آتی ہیں نا جی جی جی. کہ کاش یہ روزہ رکھنے کا جو ایک شوق اور ذوق ہے نا, یہ باقی دنوں میں بھی آپ مطلب آپ اجتناب کرتے ہیں نا, برائیوں سے اجتناب کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بولنے سے اجتناب کر رہے ہیں, بالکل. آپ کسی کی دل آزاری نہیں کر رہے. تو اگر یہ ہم سارا سال بھی کریں, اس کے ایک مہینے کے اثر سے ہم 11 مہینوں میں بھی کوئی ایک آدھ چیز کو بھی اپنا لیں, تو میرے خیال میں اس مہینے کا اثر پورے سال رہے گا. یعنی اس کو ایک صرف ایک پریکٹس تہوار یا ایک ٹائم گزارنا نہیں کہ بس اس اورا میں رہنا ہے جناب جی, اب اس کے بعد جیسے ہی ختم ہوا اس کے بعد تم کون میں کون, پھر اسی طرح جھوٹ شروع, اسی طرح بےمانی شروع, اسی طرح عبادات کو ترک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. ہماری کوشش دیکھیے یہی ہوتی ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اینڈ سے لوگوں کو پیغام پہنچا سکیں, یا جو آپ جیسی شخصیات آتی ہیں جو بہترین بات کرتے ہیں, یا ہمارے علماء کرام آتے ہیں جو بہترین بات کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں اگر لوگوں کی اصلاح ہو سکے اس میں ہمارا حصہ شامل ہو سکے. جی بالکل, ایک صدقہ کال, جاریہ ہے. جی صدقہ جاری, ایک کال دوبارہ آ گئی ہے آپ کی فین کی کسی کی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں اور کس شہر سے بول رہی ہیں؟ شان بھائی, میں اینا بات کر رہی ہوں, لودھرا سے بات کر رہی ہوں, لودھرا کیرول پکا. لودھرا کروڑ پکا سے. شان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل میں آپ کی ٹھیک ہوں. بہت بڑی فین ہوں, مجھے آپ کا شو اتنا پسند ہے, ڈیلی دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ. ہماری اور صبا فیصل میم سے میں نے بات کرنی تھی, میں ان کی بھی جی جی بہت بڑی فین ہوں, ان کے سارے ڈرامے دیکھتی ہوں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ بات کر سکتی ہیں ان سے, اگلی آواز آپ صبا فیصل صاحبہ کی سنیں گی. جی جی بتائیے, بہت شکریہ, السلام آپ فین علیکم. ہیں. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں, آپ کے سامنے ہوں. آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. بہت شکریہ. میں تو سارے ڈرامے دیکھتی ہوں, آپ کی ایکٹنگ اتنی پسند ہے نا, بہت زیادہ. پوری فیملی یہ شو بھی دیکھتی ہے اور آپ کے سارے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں. اسی لیے دیکھتی ہیں نا, ہم لوگ آپ کے لیے ہی تو محنت کرتے ہیں, آپ کے لیے بناتے ہیں. آپ نہیں دیکھیں گے تو ہمیں فیڈ بیک کیسے ملے گا؟ جی ماشاء اللہ, شکریہ, بہت 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 شکریہ. ماشاء اللہ, بہت شکریہ بیٹا. اپنا خیال رکھیے انشاءاللہ, اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے, ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ماشاءاللہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں, یہ پیار ہوتا ہے, یہ انرجی ہوتی ہے ہمارے لیے نا. یہ یعنی جیسے کہ ایک گاڑی کو چلنے کے لیے انجن چاہیے تو انجن میں ڈلتا ہے پیٹرول, تو یہ پیٹرول کا کام کرتے ہیں. بالکل بالکل. یہ ہمیں یہ جو کام ہے نا ہمارا, اس میں پیسہ تو انوالو ہے, لیکن جب اس طرح کی کالز آئیں یا لوگ جس طرح سے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں, مجھے تو بہت انرجی ملتی ہے. بالکل. اور مجھے, میں جلدی میں ہوں, میں ایئرپورٹ پر ہوں, میں کسی حلیے میں ہوں, اگر میرے فین آئیں اور آ کے کہیں کہ آپ کے ساتھ پکچر بنوانی ہے تو میں ضرور بنواتی ہوں. ہاں اکیلے لڑکے آتے ہیں تو نہیں بنواتی, میں کہتی ہوں آپ کی فیملی ہوگی تو میں آپ کے ساتھ اچھا, ضرور سیلفی تعریف تو دیکھیے, بنواؤں. تعریف یا حوصلہ افزائی یا اس کسی چیز کی جیسے کوئی کریٹر ہے, کسی نے اچھی پینٹنگ کی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس پینٹنگ کی تعریف کی جائے. اسی طرح کوئی اچھا کلر کرنے والا ہے یا کوئی اچھا چیز بنانے والا ہے,
جو چیز جیسے لیمپ جس نے بنایا ہوگا وہ جو چاہے بھی گا کہ ہم آرٹسٹ اسی ہے طرح جو بھی آرٹسٹ ہے دیکھیے اللہ نے پوری کائنات بنائی اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے بالکل کہ تو نے کیا چرند پرند بنائے، تو نے کیا پہاڑ بنائے. تو یہ تعریف جو یعنی یہ جو ہمیں ایک یعنی ایک حوصلہ افزائی کا جو عنصر ملتا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے کام میں مزید نکھار پیدا کر دیتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ کو کوئی شخص یہ کہے آپ نے اچھا کام کیا ہو اور آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا، تو انسان ڈسارٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس پہ اتنی محنت کی اور ایک بندے نے آ کے بس یہ کہہ دیا آپ نے اچھا کام نہیں کیا. لیکن ایک کام ہوتا ہے کہ جو ہم نے اچھا کیا ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم نے صرف کوشش کی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کام ہم پورا نہیں کر پائے، لیکن اس کے باوجود کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نا کہ اچھی کوشش کی ہے، تو انسان کا خون اور بڑھ جاتا ہے. ایکچولی ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کی نیت نیت پر. میں کوئی بھی کیریکٹر کرتی ہوں، جب مجھے کال آتی ہے میں پڑھتی ہوں اور میں پہلے دن سیٹ پر جاتی ہوں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس ڈرامے کو میں نے اپنا 100% دینا ہے اپنی طرف سے، اور میری نیت اچھی ہوتی ہے. میں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، میں لیٹ نہیں جاتی، میں تنگ نہیں کرتی. تو باقی چیزیں فیصلے تو رزلٹ تو پھر آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، بالکل. اور بہترین رزلٹ آتے ہیں جب نیتیں اچھی ہوتی ہیں. میں اپنے طور پہ جب ہم اپنا کلام ریکارڈ کراتے ہیں نوحہ یمن قبر، تو اس وقت ہم پورے سال محنت کرتے ہیں. ریلیز ہونے سے ایک دن پہلے تک بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا کچھ کر سکتا ہوں اس میں کر لوں. اب اس کے بعد یعنی جو میں کر سکتا تھا، جو اللہ نے مجھے وہ میں نے پورا کیا. ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مجھ سے زیادہ محنت کر لے، اس کے نصیب میں اور مجھ سے زیادہ عزت دکھی ہو، تو یہ تو اللہ کے نصیب. لیکن میں اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں. اس کے بعد پھر جو فیصلہ جو نصیب میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کا. بالکل. لیکن آپ کو ہمارا بلیو ہونا چاہیے. ہمیں اس وقت تھوڑی کمی محسوس ہوگی جب ہمیں خود پتا ہوگا کہ یار ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے اس چیز کو ذرا ٹائم نہیں دیا. لیکن میں پہلے کوشش کرتا ہوں انسان کہ کو اپنے خود کام میں پتا پورا ٹائم دوں اور اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم آتے ہیں، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ یہ بھی بتانا ہے لوگوں کے صبا فیصل گھر میں کچن میں اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں. ضرور. اب آپ نے یہاں پہ سکھانا بھی ہے اور کچھ سیکھنا بھی ہے. ہاں یہ تو بالکل. اور ایک سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ پیارا بچپن، یعنی اس میں ہم بچوں کو جو ماہم عامر ہمارے اس سیگمنٹ کو کنڈکٹ کرتی ہیں، وہ بچوں کو کسی نہ کسی نبی کے حوالے سے، کسی پاک ہستی کے حوالے سے ان کا واقعہ سناتی ہیں. پھر بچوں سے مزے مزے کی باتیں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے وہ سیگمنٹ بھی آپ نے ہمارے ساتھ گزارنا ہے. آپ کو ایسا ہی لگے گا آج کہ آپ ایکسپریس ٹی وی پر کسی ٹرانسمیشن میں نہیں بلکہ ایک گھر میں جہاں کچن بھی ہے، جہاں بچے بھی ہیں، جہاں لاؤنج. تو ناظرین آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے پیارا رمضان.